فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ چوتھا باب حضرت کے ایام بچپن سے لے کر زمانہ بعثت تک کے حالات و معجزات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 148 شروع کرتے ہیں۔ اور آخری سرے پر نگاہ کی تو اس طرف سے اور بہتر فضا نظر آئی، چاہا کہ اس طرف تشریف لے جائیں۔ اس طرف باکثرت سانپ بچھو تھے اور بہت عظیم الحبسہ کہ جن کے خوف سے کسی کو اس وادی میں قدم رکھنے کی جرت نہ تھی۔ اسرافیل نے ان کو ڈانٹ کر کہا کہ اے اژدہوں اور سانپ بچھوؤں کے گروہ، اپنے اپنے سوراخوں میں چھپ جاؤ تاکہ سید اولین و آخرین تم کو نہ دیکھیں۔ وہ سب یہ سن کر پوشیدہ ہو گئے۔ حضرت پہاڑ سے نیچے آئے، ایک چشمہ نظر آیا۔ اس کا پانی نہایت سرد اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور تھوڑی دیر اس چشمے کے کنارے آرام فرمایا۔ اس وقت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور درادیل علیہم السلام آسمان سے آئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبرائیل نے کہا، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا حامد، السلام علیکہ یا محمود، السلام علیکہ یا طہا، السلام علیکہ یا المدثر، السلام علیکہ یا المزمل، السلام علیکہ یا تاب التاب، السلام علیکہ یا سید، السلام علیکہ یا سید، السلام علیکہ یا فارقلیت، السلام علیکہ یا طا صاد طا سین، السلام علیکہ یا تا سین میم، السلام علیکہ یا شمس الدنیا، السلام علیکہ یا قمر الآخرہ، السلام علیکہ یا نور الدنیا والآخرہ، السلام علیکہ یا شمس القیامہ، السلام علیکہ یا خاتم النبین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ غرض بہت سلام کیا اور آپ کی بہت مدح و ثنا کی اور کہا، کیا کہنا اس کا جو آپ پر ایمان لائے، اور افسوس ہے اس پر جو آپ کا انکار کرے یا آپ کے ان اقوال میں سے ایک حرف کی بھی تکذیب کرے جو آپ خدا کی جانب سے بیان فرمائیں۔ حضرت نے ان کے سلاموں کا جواب دیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خدا کے بندے ہیں، اور حضرت کے گرد بیٹھ گئے۔ حضرت نے جبرائیل سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا، عبداللہ۔ میکائیل سے ان کا نام پوچھا تو کہا تو عبید اللہ۔ اسرافیل نے اپنا نام عبدالجبار اور درادیل نے اپنا نام عبدالرحمن بتایا۔ حضرت نے فرمایا، ہم سب بندگان خدا ہیں۔ جبرائیل کے ساتھ یاقوت سرخ کا ایک حشت تھا۔ میکائیل کے پاس یاقوت سبز کی ایک صراحی تھی جس میں بہشت کا پانی بھرا ہوا تھا۔ پھر جبرائیل آگے بڑھے اور اپنا منہ حضرت کے منہ سے ملا کر 3 گھڑی تک اسرار الہی ان کے دہن اقدس میں پھونکتے رہے۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے سب سمجھو اور سیکھ لو۔ فرمایا، انشاءاللہ؟ فرمایا، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت کو علم و بیان اور حکمت و برہان سے بھر دیا۔ خداوند عالم نے آپ کے نور اقدس کو 77 گنا زیادہ کر دیا، یہاں تک کہ کسی میں طاقت نہ تھی کہ حضرت کے چہرے اقدس کی طرف پورے طور سے نظر کر سکے۔ پھر جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خوف مت کرو۔ حضرت نے فرمایا، اگر اپنے پروردگار کے علاوہ کسی اور سے ڈروں تو گویا اپنے خالق کی عظمت و جلال کو میں نے سمجھا ہی نہیں۔ اس وقت جبرائیل نے میکائیل کو دیکھا اور کہا، سزاوار ہے کہ خدا نے ایسے بندے کو اپنا حبیب بنایا اور اس کو بہترین انسان قرار دیا۔ پھر حضرت کو چت لٹایا۔ حضرت نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی، آپ کے لیے کوئی امر تکلیف دہ نہیں عمل میں لا سکتا، وہی کروں گا جو بہتر ہوگا۔ پھر اپنے
پروں سے آپ کے شکم مبارک کو چاک کیا اور قلب اقدس میں سے ایک سیاہ نقطہ نکالا اور دل کو بہشت کے پانی سے دھویا۔ میکائیل پانی ڈال رہے تھے۔ منقول ہے کہ ایک روز لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ جبرائیل نے آپ کے دل کی کس چیز کو دھویا؟ فرمایا شک و شبہ اور فتنوں کو پاک کیا، لیکن میرے دل میں بھی نہ تھا، اور میں تو پیغمبر اس وقت تھا جب کہ آدم کی روح ان کے بدن میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ پھر اسرافیل نے ایک مہر نکالی جس پر 2 سطروں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان نقش کیا۔ دوسری روایت کے مطابق دل پر وہ مہر لگائی جس سے دل نور سے بھر گیا اور اس نور سے دنیا روشن ہو گئی۔ پھر دردائل نے حضرت کے سر انور کو اپنی آغوش میں لے لیا اور حضرت سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر سے ایک درخت عظیم رویدہ ہوا اور آسمان کی جانب بلند ہوا۔ اس کی شاخیں موٹی ہوئیں، پھر ہر شاخ سے اور شاخیں پیدا ہوئیں اور درخت کے نیچے بہت سی گھاس دیکھی جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک منادی نے ندا دی کہ اے محمد، وہ درخت آپ ہیں، اس کی شاخیں آپ کے اہل بیت ہیں، اور وہ گھاس جو زیر درخت اگی ہوئی ہیں وہ آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے محب و دوست ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو عظیم پیغمبری اور ریاست بزرگ کی خوشخبری ہو۔ پھر دردائل نے ایک ترازو نکالی جس کے ہر پڑلے وسط میں زمین و آسمان کے درمیان کی کشادگی کے مانند تھے، اور ایک پڑلے میں حضرت کو رکھا اور دوسرے میں آپ کے 100 صحابیوں کو رکھا، مگر حضرت کا وزن زیادہ رہا۔ پھر آپ کے اصحاب خاص میں 1000 اشخاص کو دوسرے پڑلے میں رکھا، پھر بھی حضرت کا وزن زیادہ رہا۔ پھر آپ کی آدھی امت کو اس پڑلے میں رکھا، پھر بھی حضرت ہی زیادہ رہے۔ پھر تو تمام امت، تمام انبیاء اور ملائکہ اور پہاڑ، دریا، بیابان، تمام درخت اور تمام مخلوقات الہی کو دوسرے پڑلے میں رکھ دیا، لیکن یہ سب کچھ حضرت کے برابر نہ ہو سکے۔ حضرت ہی کا وزن زیادہ رہا۔ اس وقت سمجھا کہ حضرت بہترین مخلوقات ہیں۔ دردائل نے کہا خوشا حال آپ کے اور آپ کی امت کے، آپ لوگوں کی بازگشت بہتر اور نیکوتر ہے۔ وائے ہو اس پر جو آپ کا منکر ہو۔ اس کے بعد وہ فرشتے آسمان پر چلے گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور آپ واپسی نہ آئے تو حلیمہ کے لڑکے تلاش میں پھرنے لگے، مگر کہیں نہ پائے تو حلیمہ سے آ کر بیان کیا۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس روتی چلاتی اور فریاد کرتی ہوئی پہنچی اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا، سر کے بالوں کو پریشان کر دیا، پھر سر و پا برہنہ جنگل کی طرف دوڑیں۔ ان کے تلوؤں سے خون جاری تھا اور ہر طرف چلاتی اور فریاد کرتی پھرتی تھیں کہ اے میرے فرزند دل بندہ اور میری آنکھوں کے نور اور دل کی راحت، تو کہاں ہے؟ اپنی مادر غمزدہ کی طرف کیوں رخ نہیں کرتا؟ قبیلے کی عورتیں بھی ان کے ساتھ دوڑ رہی تھیں، اپنے بالوں کو نوچتی اور اپنے منہ پر تماچے مارتی جاتی تھیں، اور ان کے قبیلے کے پیر و جوان، آزاد و غلام سب سراسیمہ حضرت کی تلاش میں ہر طرف دوڑ رہے تھے۔ عبداللہ بن حارث بنی سعد کے سروردہ لوگوں کے ساتھ سوار ہوئے اور قسم کھائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے تو قبیلہ بنی سعد و غطفان کے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ جب حلیمہ کو اس بیابان میں حضرت کا مطلق پتہ نہ چلا، روتی پیٹتی مکے میں آئیں اور عبد المطلب کے پاس اس وقت پہنچی جبکہ وہ رؤسائے قریش و اکابر بنی ہاشم کے ساتھ کعبے کے قریب بیٹھے تھے۔ عبد المطلب نے جب حلیمہ کو اس حال سے مشاہدہ فرمایا کانپ گئے اور حقیقت دریافت کی۔ جب وہ وحشت انگیز خود خبر سنی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اپنے غلام کو آواز دی کہ گھوڑا، تلوار اور زرہ حاضر کرے اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر نعرہ مارا کہ اے آل غالب و عدنان و فہر و نزار و کنانہ و مزرد مالک جمع ہو جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی تمام قریش و بنی ہاشم آپ کے پاس آ گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اے ہمارے سردار بیان فرمائیے۔ کہا کہ 2 روز سے محمد کا پتہ نہیں، سوار ہو یہ معلوم کر کے 10,000 اشخاص عبد المطلب کے ساتھ صلاح جنگ سے آراستہ ہو کر چلے اور گریہ و نالہ کی صدائیں عرش تک بلند ہوئیں۔ سوار ہر طرف دوڑے، ایک گروہ کے ساتھ عبد المطلب بنی سعد کے قبیلے کی طرف متوجہ ہوئے اور قسم کھائی کہ اگر محمد نہ ملے تو مکہ واپس آ کر یہودیوں کے ہر مرد اور عورتوں کو، اور جس پر اس نور دیدہ و میوہ دل کی عداوت کا شبہ بھی ہوا،
قتل کر ڈالوں گا۔ ادھر ابو مسعود ثقفی اور قار بن نوفل اور عقیل ابن ابی وقاص یمن سے مکہ آ رہے تھے اور اسی وادی سے ہو کر گزرے جہاں سرور کائنات تشریف فرما تھے۔ ان کی نظر ایک درخت پہ پڑی۔ ورقہ نے کہا کہ میں 3 مرتبہ اس وادی سے گزرا ہوں لیکن یہاں کبھی کوئی درخت میں نے نہیں دیکھا تھا۔ عقیل نے کہا سچ کہتے ہو، آؤ درخت کے پاس چلیں، شاید اس عجیب امر کی حقیقت معلوم ہو۔ جب درخت کے نزدیک پہنچے اس کے نیچے ایک طفل کو دیکھا جس کے نور رخ سے آفتاب کی روشنی مان تھی۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ جن ہوگا، کسی نے کہا یہ نور اور روشنی جنوں کو کہاں میسر ہو سکتی، یقیناً کوئی فرشتہ ہوگا جو انسان کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ آخر ابو مسعود نے پوچھا صاحبزادے تم کون ہو؟ تمہارے حسن و جمال سے ہم سب کو حیرت ہے، آیا جنوں میں ہو یا انسانوں میں سے؟ فرمایا جن نہیں ہوں بلکہ آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ پوچھا تمہارا نام؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ابو مسعود نے کہا تم یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا معبود کی رہبری سے اس صحرا میں پہنچا۔ پھر ابو مسعود اپنی سواری سے اترے اور کہا نور چشم کیا تم کو تمہارے ابجد عبد المطلب کے پاس پہنچا دوں؟ فرمایا ہاں۔ غرض ابن مسعود نے حضرت کو اپنی سواری پر آگے بیٹھایا اور مکی کی سمت روانہ ہوئے۔ جب ادھر سے وہ قبیلہ بنی سعد کے پاس پہنچے ادھر سے عبد المطلب بھی اسی وقت وہاں آئے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ عبد المطلب بھی میری تلاش میں آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا عنقریب دیکھ لو گے۔ جب نزدیک پہنچے اور حضرت عبد المطلب کی نظر حضرت پر پڑی اپنے تئیں گھوڑے سے گرا دی اور دوڑ کر حضرت کو گود میں لے لیا اور کہا اے فرزند تم کہاں تھے؟ اے میری آنکھوں کے نور، اگر تم کو نہ پاتے تو واللہ مکے میں کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ پھر حضرت نے بالطاف ربانی جو کچھ گزرا تھا بیان فرمایا۔ جناب عبد المطلب یہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور ابو مسعود کو 50 ناقہ اور ورقہ اور رقیل کو 60 ناقے عطا فرمائے اور حلیمہ کو بلا کر بہت نوازشیں کی اور حلیمہ کے والد کو 1000 مسقال طلا اور 10,000 مسقال نقرہ عطا فرمایا اور ان کے شوہر کو کافی مال دیا اور فرزندان حلیمہ کو 200 ناقے بخشے اور معذرت کی کہ آئندہ اپنے نور دیدہ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کروں گا۔ مؤلف کتاب انوار روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی فرزند پیدا ہوتا تھا 7 روز کے بعد دائی کو سپرد کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت پیدا ہوئے تو عورتوں نے آرزو کی کہ حضرت کی دایا بنے۔ ایک روز جناب آمنہ حضرت کو اپنے پہلو میں لیے لیٹی ہوئی تھی کہ ان کو کسی نے ندا کی کہ اگر اپنے فرزند کے لیے دایا چاہتی ہو تو قبیلہ بنی سعد کی خاتون حلیمہ کو مقرر کرو اور ابی زویب کی بیٹی ہیں، وہ ابو زویب کی بیٹی ہیں۔ اس کے بعد جو عورت بھی آپ کی دایا کی حیثیت سے آتی پہلے جناب آمنہ اس کا نام پوچھتی اور حلیمہ کی بجائے دوسرا نام سن کر انکار کر دیتی تھی۔ چونکہ تمام نہروں میں قحط عظیم رونما تھا سوائے مکے کے جو حضرت کی برکت سے محفوظ و معمور تھا، اس لیے قبیلہ بنی سعد کی عورتیں اہل مکہ کے بچوں کی دائیگی کے لیے مکہ آتی تھیں۔ جناب حلیمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی یہ حالت تھی کہ 2 روز کھانے کو نصیب نہ ہوتا تھا اور جنگلوں میں جا کر جانوروں کے کھانے کی گھاس کھایا کرتے تھے۔ ایک رات غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ ایک مرد آیا اور اس نے مجھے ایک نہر میں ڈال دیا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا اور کہا کہ اس میں سے پانی پیو۔ میں نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر ہم کو ہمارے مقام پر واپس پہنچا دیا اور کہا مکے کی طرف جاؤ، وہاں تمہارے واسطے روزی کشادہ ملے گی اس فرزند کی برکت سے جو وہاں پیدا ہوا ہے۔ پھر اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور کہا خدا نے تمہارے دودھ میں زیادتی اور تمہارے حسن و جمال میں ترقی عطا فرمائی۔ جب میں بیدار ہوئی اپنے قبیلے کی طرف گئی۔ لوگوں نے کہا اے حلیمہ ہم کو تمہاری حالت پر بہت تعجب ہے، ایسا حسن و جمال تم کو کہاں سے حاصل ہو گیا؟ میں نے ان سے اپنا راز پوشیدہ رکھا۔ پھر 2 روز کے بعد تمام قبیلے والوں کو ایک عاطف کی آواز سنائی دی کہ اے زنانے بنی سعد، خوش ہو کہ تم پر برکتیں نازل ہوئیں اور تکلیفیں زائل ہوئیں۔ اس نومولود کو دودھ پلانے کے سبب جو مکے میں پیدا ہوا ہے، خوشحال اس کا جو اس کو دودھ پلانے کے لیے حاصل کرے۔ یہ آواز سن کر تمام اہل قبیلہ مکے کی سمت روانہ ہوئے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ پریشان حال تھے، ہمارے تمام مویشی ہلاک ہو چکے تھے، کوئی جانور
بار برداری کے لیے بھی نہ تھا، لہٰذا دوسرے لوگ مجھ سے پہلے پہنچ گئے، اور جو عورت جناب آمنہ کے پاس گئی پہلے انہوں نے اس کا نام دریافت کیا اور وہ نام جو خواب میں معلوم کیا تھا نہ سن کر انکار کر دیا۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا داخل مکہ ہوئی تو خدا نے ان کو ہدایت فرمائی اور سیدھے جناب عبد المطلب کے پاس پہنچیں، جبکہ وہ حضرت کعبے کے نزدیک کرسی پر بیٹھے تھے، اور سلام کے بعد عرض کیا کہ میں قبیلہ سعد کی ایک عورت ہوں اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں، اگر آپ کے کوئی فرزند ہو تو مجھے اس کی خدمت کے لیے مقرر کر لیجیے۔ عبد المطلب نے فرمایا میرے بیٹے کا لڑکا ہے جو یتیم ہے، اگر تم پسند کرو میں اس کو تمہیں دے دوں اور تمہارے امور میں تمہاری مدد کروں۔ حلیمہ نے کہا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں، اگر وہ راضی ہوئے تو آپ کے پاس آؤں گی۔ شوہر نے ان کو مشورہ دیا کہ اگرچہ فرزند یتیم سے کوئی خاص نفع متصور نہیں ہوتا پھر بھی اس کو لے لو، شاید خدا اس کے سبب سے ہم کو کافی برکت عطا فرمائے، کیونکہ اس کا جد کرم و احسان میں مشہور ہے۔ غرض حلیمہ یہ مشورہ کر کے پھر عبد المطلب کے پاس آئیں، وہ ان کو آمنہ کے پاس لے گئے۔ آمنہ نے ان کا نام پوچھا، کہا حلیمہ بنت ابی ذؤیب۔ آمنہ نے کہا یہی وہ عورت ہے جس کو حضرت کے سپرد کرنے پر مامور ہوئی ہوں، اور کہا اے حلیمہ تم کو خوشخبری ہو کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی برکت سے مکے میں فراوانی ہے اور فارغ البالی حاصل ہوئی ہے، اور دوسرے تمام شہر والے ہمارے شہر کی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ پھر ان کو حجرے میں لائیں جہاں حضرت تھے۔ حلیمہ نے کہا کیا دن میں آپ نے چراغ روشن کر رکھا ہے؟ آمنہ نے کہا نہیں، خدا کی قسم جس روز سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت تک رات میں بھی اس کے پاس میں نے چراغ نہیں جلایا، کیونکہ اس کے نور جمال سے چراغ سے بے نیاز کر دیا۔ جب حلیمہ کی نگاہ حضرت پر پڑی، ایک آفتاب کو دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہے اور ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس حلیمہ کے دل میں حضرت کی محبت جاگزی ہوئی اور اس نعمت کے حاصل ہونے کے سبب شاد و مسرور ہوئیں۔ جب حضرت کو ان کی گود میں دیا اور حضرت نے حلیمہ کو دیکھا بہت خوش ہوئے اور مسکرائے، تو آپ کے دہن اقدس سے ایک نور ساطع ہوا جس سے تمام مکان روشن ہو گیا۔ حضرت نے ان کے داہنے پستان سے دودھ نوش فرمایا، بائیں طرف فرزند حلیمہ کی رعایت کے سبب توجہ نہ دی۔ غرض حلیمہ نے حضرت کو لیا اور خوش روانہ ہوئیں۔ عبد المطلب نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں تمہیں زاد سفر تو دے دوں۔ حلیمہ نے کہا یہ مبارک بچہ ہی میرے لیے کافی ہے اور تمام دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، لیکن عبد المطلب اور آمنہ نے روپیہ، کپڑے اور کچھ کھانے کی چیزیں دیں جن کو دیکھ کر دوسروں کو حسد ہوا۔ پھر جناب آمنہ نے حضرت کو گود میں لیا اور پیار کیا اور آپ کی مفارقت پر اشک بار ہوئیں۔ پھر حلیمہ کے سپرد کر دیا اور فرمایا اے حلیمہ میرے نور چشم کی پوری حفاظت کرنا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں حضرت کو لے کر چلی تو راستے میں ہر سنگریزہ پتھر اور درخت جس کی طرف سے میرا گزر ہوتا تھا سب مجھ کو مبارکباد دیتے تھے۔ جب میرے شوہر نے ان کو دیکھا ان کے نور پیشانی سے متعجب ہوئے اور کہا اے حلیمہ خدا نے ہم کو اس فرزند کے سبب تمام اہل قبیلہ پر ترجیح عطا فرمائی، اس میں شک نہیں کہ یہ بادشاہوں کی اولاد سے ہے۔ غرض جب ہم اپنے قبیلے کی طرف واپس چلے راستے میں 40 عیسائی راہبوں سے ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں یا عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں۔ ناگاہ ابلیس سے لعین انسانی شکل میں ظاہر ہو کر ان کے پاس آیا اور بولا کہ جس کے اوصاف تم بیان کرتے ہو اس کو یہ عورت لیے جا رہی ہے جو ابھی تمہارے پاس سے گزری ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ میری طرف دوڑے اور اس نور کا مشاہدہ کیا جو حضرت کی جبین اقدس سے ظاہر ہو رہا تھا۔ شیطان چلایا کہ اس کو مار ڈالو قبل اس کے کہ تم پر مسلط ہو۔ وہ سب تلواریں کھینچے ہوئے میرے سامنے آ گئے۔ اس وقت حضرت نے اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا۔ ناگاہ میں نے ایک مہیب آواز رات کے مانند سنی اور ایک آگ کو دیکھا جو آسمان سے نازل ہو کر حضرت اور ان سب کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر ایک آواز آئی کہ کاہن اپنی کوششوں میں ناکام اور ذلیل ہوئے۔ جب حضرت کو لے کر میں قبیلہ بنی سعد میں آئی، وہاں کے صحرا سبز و شاداب ہو گئے، درخت میووں سے بھر گئے اور قحط زائل ہو گیا اور حضرت کی برکت ظاہر ہوئی۔ ان میں جو بیمار ہوتا حضرت کے پاس اس کو لاتے اور وہ شفا یاب ہو جاتا۔ حضرت سے روزانہ ان میں معجزات ظاہر ہوتے رہتے تھے اور وہ لوگ کہا کرتے تھے اے حلیمہ تمہارے اس بچے کے سبب خدا نے ہم کو سعادت مند بنا دیا۔
حلیمہ کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ آن حضرت سے دودھ پیتے وقت سنا کرتی تھی کہ فرماتے تھے کہ ہر طرح کی تعریف اسی خدا کے لیے زیبا ہے جس نے مجھے اس درخت سے قرار دیا ہے جس سے اپنے پیغمبروں کو ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت ایک روز میں اس قدر بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک مہینے میں بڑے ہوتے ہو، اور ایک مہینے میں اتنا بڑے ہوتے جس قدر دوسرے ایک سال میں بڑے ہوتے۔ جب ہم اپنے لیے کھانا لاتے تو حضرت کا ہاتھ اس سے مس کر دیتے، پھر اس میں ایسی برکت ہوتی کہ ہم سب سیر ہو جاتے اور وہ کھانا اتنا ہی باقی رہتا۔ جب حضرت 7 برس کے ہوئے، ایک روز حلیمہ سے فرمایا کہ مادر گرامی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان آپ انصاف نہیں کرتی، مجھ کو تو سائے میں رکھتی ہیں اور وہ دن بھر دھوپ میں گوشت فندے چراتے رہتے ہیں، اور میں ان گوشت فندوں کا دودھ پیا کرتا ہوں، لیکن زحمت و تکلیف میں بھائیوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ حلیمہ نے کہا، اے فرزند، تمہارے حاسدوں سے مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو کوئی آزار نہ پہنچائیں، پھر تمہارے جد کو کیا جواب دوں گی؟ حضرت نے فرمایا، آپ میرے متعلق کچھ خوف نہ کیجیے، کیونکہ میرا پروردگار میرا محافظ ہے۔ دوسرے روز صبح کو بہت اصرار کیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ صحرا کی جانب روانہ ہو گئے۔ رات کو مثل بدر کے صحرا کی افق سے تالے ہوئے حلیمہ استقبال کو دوڑیں اور ان کو گود میں لے کر کہا، اے فرزند، تمام دن تمہاری طرف سے مجھے اندیشہ تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک گوسفند کو میرے فرزند زمرہ نے مار دیا تھا، جس سے اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گوسفند حضرت کے پاس آئی ہو اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنے درد کی شکایت کر رہی ہے۔ حضرت نے اپنا دست مبارک اس کے پیر پر ملا اور چند کلمے اپنی زبان موجز بیان پر جاری کیے، بس اس کا پاؤں درست ہو گیا اور وہ اپنے گلے میں چلی آئی۔ تمام جانور حضرت کے مطیع تھے، جب آپ چلنے کو کہتے تو چلنے لگتے اور جب رک جانے کو فرماتے وہ سب رک جاتے تھے۔ ایک روز ان کے بھائی گوشت فندوں کو چراتے ہوئے ایسے جنگل میں پہنچے جس میں شیر اور دوسرے درندے بہت تھے۔ ناگہاں ایک شیر ایک گوشت فند پر جھپٹا۔ حضرت آگے بڑھے اور شیر سے کچھ فرمایا، اس نے سر جھکا لیا اور بھاگ گئے۔ ان کے بھائی ڈرے اور حضرت کی طرف دوڑے اور بولے کہ ہم کو تو تمہارے لیے شیر کا خوف ہوا اور تم کو اس کی پرواہ نہیں، شاید اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا، میں نے اس سے کہہ دیا کہ اس جنگل کے قریب بھی آئندہ مت آنا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں گوشت فندیں چریں۔ ایک رات حلیمہ نے ایک ہولناک خواب دیکھا اور اپنے شوہر سے کہا کہ چلو محمد کو ان کے جد کے پاس پہنچا دیں، ہم کو اندیشہ ہے کہ کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچے اور ان کے جد سے ہم کو شرمندگی ہو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحرا میں گئے ہیں، ناگہاں 2 مرد قوی ظاہر ہوئے جو ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، دونوں حضرت کی طرف بڑھے۔ ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا جس نے ان کے سینے کو چاک کیا۔ میں خوفزدہ خواب سے بیدار ہوئی۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا، جو کچھ تم کہتی ہو ایسا ہونا محال ہے، اس لیے کہ خدا ان کا محافظ ہے اور لوگوں نے ان کی نسبت بڑی بڑی باتیں بیان کی ہیں اور امید ہے کہ وہ سب ظاہر ہوں گی، اور جو معجزے ہم نے ان سے مشاہدہ کیے ہیں وہ سب ان خبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ صبح کو ہر چند حلیمہ نے چاہا کہ حضرت کو کسی ہیلے سے اپنے پاس روک لیں، وہ صحرا میں نہ جائیں، مگر وہ راضی نہ ہوئے اور حسب معمول اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آدھا دن گزرا تھا کہ حلیمہ کے لڑکے روتے پیٹتے اور اپنے قبیلے کی طرف آئے۔ حلیمہ نے جب ان کی آواز سنی، اپنے گھر سے نکلی، خاک سر پر ڈالتی ہوئی اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور پوچھا کہ تم کو کیا ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا؟ وہ بولے، ہم جس وقت صحرا میں پہنچے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، ناگہاں 2 قوی جثہ مرد آئے جن کے ایسے ہم نے کبھی نہ دیکھے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ پہاڑ کی ایک چوٹی پر لے گئے۔ ایک نے ان کو لٹایا اور دوسرے نے چھری لے کر ان کا پیٹ چاک کیا اور دل اور آنتیں سب نکال لیں۔ یہ دیکھتے ہی ہم تمہارے پاس بھاگے ہوئے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حلیمہ نے اپنے منہ پر تماچے مارے اور کہا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، اور واہ دلدارا واہ محمدہ چلاتی ہوئی صحرا کی جانب دوڑیں۔ ان کے شوہر اپنے قبیلے والوں کے ساتھ حربے اور ہتھیار لے کر ان کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے، دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہیں اور سب گوشت فندیں ان کے گرد جمع ہیں۔ حلیمہ نے ان کو گود میں لیا، پیار کیا اور پیٹ کھول کر دیکھا تو کوئی اثر ظاہر نہ پایا اور نہ ان کے کپڑوں میں خون کا کوئی نشان تھا۔ اپنے فرزندوں سے بولی کہ کیوں محمد پر جھوٹ باندھتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، اے مادر مہربان، ان کو ملامت مت کرو، جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں بیان کیا سچ تھا۔ ان دونوں
شخصوں نے مجھے لیٹایا اور میرا شکم چاک کیا بغیر اس کے کہ مجھے کوئی تکلیف ہو، اور میرے دل کو چیرا، اس میں سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر پھینک دیا اور کہا اب شیطان کا آپ کے دل پر کوئی قابو نہ چلے گا۔ پھر میرے دل کو آب بہشت سے دھویا اور اس کو اپنی جگہ پر رکھا، پھر ایک مہر نکالی جس سے نور ساطع تھا اور میری پشت پر لگائی اور کہا اے محمد، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کس قدر پیش خدا آپ کی قدر و منزلت ہے تو بے شک آپ کی آنکھیں روشن و شاد رہیں گی۔ پھر مجھے تمام مخلوق کے مقابلے میں وزن کیا اور میں سب سے وزنی ٹھہرا۔ پھر وہ دونوں آسمان پر چلے گئے اور میں پہاڑ سے نیچے اتر آیا۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت نے فرمایا کہ جب حلیمہ فریاد کرتی ہوئی دکھائی دی حالانکہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حلیمہ کہہ رہی تھیں واہ ضعیفہ، اے فرزند، تجھ کو تیرے ساتھیوں میں کمزور پا کر مار ڈالا۔ اس وقت فرشتوں نے مجھے گود میں لیا، پیار کیا اور کہا کیا کہنا ہے آپ کے ایسے کمزور کا؟ پھر حلیمہ نے کہا واہ وحیدہ، ہائے تنہائی۔ پھر فرشتوں نے مجھے گود میں لے کر پیار کیا اور کہا کیا کہنا ہے آپ کے ایسے تنہا کا؟ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ خدا، فرشتے اور تمام مومنین ہیں۔ پھر جب حلیمہ نے واہ یتیمہ، پھر فرشتوں نے مجھے بوسہ دیا اور کہا کیا کہنا ہے آپ کے ایسے یتیم کا جس سے زیادہ کوئی خدا کے نزدیک بلند مرتبہ نہیں ہے اور خدا نے آپ کے لیے بے انتہا بھلائیاں مہیا کر رکھی ہیں۔ جب حلیمہ میرے نزدیک پہنچی اور مجھ کو اپنی گود میں لیا، اس وقت میرا ہاتھ فرشتوں کے ہاتھ میں تھا لیکن حلیمہ ان کو نہیں دیکھتی تھی۔ مؤلف کتاب انوار کہتے ہیں کہ حلیمہ نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کو وقوع حوادث کا خوف ہوا۔ حضرت کو لے کر مکے کی جانب چلیں کہ ان کے جد کے سپرد کر دیں۔ راستے میں عرب کے ایک قبیلے کی طرف سے گزریں جن میں ایک بوڑھا کاہن بھی تھا جس کی پلکیں آنکھوں پر جھکی ہوئی تھی، لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ حلیمہ جب اس کے قریب سے گزری وہ کاہن مدہوش ہو گیا، ہوش آیا تو بولا وائے ہو تم پر، اس عورت کو پکڑو جو اونٹ پر سوار جا رہی ہے اور اس سے اس لڑکے کو چھین کر مار ڈالو قبل اس کے کہ وہ تمہارے شہروں کو برباد و ویران کریں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ سنتے ہی لوگ تلواریں کھینچے ہوئے میری طرف دوڑے۔ جب میرے پاس پہنچے ایک سخت و تیز ہوا چلی جس نے ان سب کو زمین پر پٹک دیا اور میں بچ کر نکل آئی اور مجھے کچھ پرواہ نہ ہوئی، یہاں تک کہ مکے میں پہنچ گئی اور حضرت کو ایک جماعت کے پاس چھوڑ کر ایک کام کو چلی گئی۔ جب واپس آئی تو حضرت کو نہ پایا۔ ان لوگوں سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ حلیمہ نے طے کیا کہ اگر مجھے حضرت نہ ملے تو خدا کی قسم اسی پہاڑ سے اپنے تئیں گرا دوں گی۔ پھر اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور روتی پیٹتی ہر طرف دوڑنے لگی۔ ناگاہ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس نے میرے اضطراب و بے قراری کا سبب پوچھا۔ میں نے پورا حال بیان کیا۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تم کو اس کے پاس پہنچائے دیتا ہوں جو تم کو اس کا پتہ بتا دے گا۔ غرض وہ مجھے ایک بت کے پاس لے گئے جس کو حبل کہتے تھے اور اس سے کہا اے حبل، محمد کہاں گئے؟ جب اس نے حضرت کا نام سنا منہ کے بل گر پڑا۔ یہ دیکھ کر وہ مرد ڈرا اور بھاگ گیا۔ آخر میں عبد المطلب کے پاس گئی اور حال بیان کیا۔ عبد المطلب نے اہل مکہ کو ملا کر ہر طرف حضرت کی تلاش میں روانہ کیا اور خود کعبے کے پردوں سے لپٹ کر بارگاہ عزی میں تزریع و زاری شروع کی۔ اسی اثنا میں ایک آواز سنائی دی کہ اے عبد المطلب، اپنے فرزند کے بارے میں خوف نہ کرو، اس کو فلاں وادی میں کیلے کے درخت کے قریب دیکھو۔ وہ اس طرف دوڑے، وہاں دیکھا کہ حضرت اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کو گود میں لیا، پیار کیا اور کہا اے فرزند، تجھ کو یہاں کون لایا؟ فرمایا کہ ایک طائر سفید میں بھوکا بھی تھا اور پیاسا بھی، میں نے اس درخت کا پھل کھایا اور اس چشمے کا پانی پیا اور وہ طائر جبرائیل تھے۔ عبد المطلب نے اس کے بعد سے حضرت کو اپنے ساتھ رکھا اور حضرت کی خدمت و حفاظت کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت کی آنکھیں آشوب کر آئیں۔ عبد المطلب آپ کو ایک طبیب کے پاس لے گئے جو جوفہ میں رہتا تھا۔ میں نے حضرت کے چہرے سے چادر ہٹائی، سوما حضرت کی تعظیم کے لیے جھکا اور پوری عمارت کو لرزا ہوا۔ اس طبیب راہب نے جو یہ حال دیکھا حضرت کی پیغمبری کی شہادت دی اور اقرار کیا اور کہا اس کی آنکھیں میرے علاج کی محتاج نہیں ہیں، اس کی برکت سے نابینا آنکھوں والے ہو جائیں گے۔ اے شیخ، جان لو کہ یہ بزرگ عرب اور اولین و آخرین کا سردار اور شفیع روز جزا ہے۔ ملائکہ مقربین اس کی مدد کریں گے اور خدا اس کو کافروں سے جدال و قتال کا حکم دے گا۔ وہ خدا کی مدد سے ہمیشہ مظفر و
منصور ہوگا اور سب سے زیادہ دشمن خود اس کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اس کی نصرت کروں گا۔ جب عبد المطلب کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت ابو طالب سے حضرت کے بارے میں وصیت کی اور ان کی حفاظت اور دلجوئی و اکرام کے لیے بہت تاکید فرمائی اور برحمت الہی واصل ہوئے۔ حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ اپنی اولاد پر حضرت کو ترجیح دیا کرتے تھے اور جو حق خدمت تھا بجا لاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حضرت کے شکم کے چاک کیے جانے سے بعض علماء نے انکار کیا ہے، اگرچہ احادیث سے معتبرہ شیعہ میں صحراً وارد نہیں ہوا لیکن اس کی نفی بھی نظر سے نہیں گزری، اور بعض حدیثیں جلد اول میں بیان ہو چکی ہیں جو اس قصے کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں، لہٰذا نہ اس پر اعتمادی کرنا چاہیے نہ انکار کرنا مناسب ہے، بلکہ احتمال کی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 17 کا آغاز چوتھا باب حضرت کے ایام بچپن سے لے کر زمانے بعثت تک کے حالات و معجزات سے کریں گے، جو کہ ابھی جاری ہے۔